نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ایک مٹی کے بنے انسان کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دل کا قرار اور آنکھوں کی نیند چھین لیتی ہے۔ مالک الملک کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کو راضی کرو، وہ تمہیں راضی کر دے گا۔ بچوں کو دینی تعلیم لازمی دیں، کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک پہنچ جائے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ کی رضا کا سبب ہو۔ مشکل میں اللہ کو یاد رکھنا مشکل نہیں، اصل مشکل آسانی میں اسے یاد رکھنا ہے۔ اے پروردگار، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میرے دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دیتے۔ ایک بہت خوبصورت اور انتہائی مختصر جملہ، جو اللہ سے نہیں مانگتے وہ پھر سب سے مانگتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ میں تو گناہ گار ہوں مگر تو بخش دے، کیا خطا بھی کوئی چیز ہے تیری عطا کے سامنے۔ جو اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے وہ تنہا بھی رہ جائے تو اپنا کام نہیں چھوڑتا۔ گناہوں کی کثرت نسیان کا باعث بنتی ہے۔ نسیان مطلب بھول جانا، یاد کیا ہوا قرآن بھول جانا، اللہ کے احکامات بھول جانا، نیکی کے کام کرنا بھول جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ اچھے لوگ اچھی نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی مرد کسی غیر محرم لڑکی کو پڑھا سکتا ہے؟ فرمایا، اگر پڑھانے والا باز یزید بستامی ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، جس جگہ پڑھایا جا رہا ہو وہ بیت اللہ شریف ہو، اور جو کچھ پڑھایا جا رہا ہو وہ کلام اللہ ہو، پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔